إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب ذی وقار، برٹش رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا. یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو جاتے تھے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان تیار کر لیتے. یہ لوگ تقریبات کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایونٹ آئے اور ہم ہلڑ بازی کریں. ایک دوسرے کی بیوی بچوں کی سالگرہ، برتھ ڈے، ویکینڈ، ایسٹر اور کرسمس کا اہتمام کرتے. انہی تقریبات کے دوران کسی نے کہا کیوں نہ ہم سب مل کر نئے سال کو سیلیبریٹ کریں. یہ آئیڈیا انہیں اچھا لگا، لہذا 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا اور جہاز کا ہال روم سجا کر موسیقی کا انتظام کر کے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی. برٹش رائل نیوی کے جہاز سے شروع ہونے والا یہ تہوار دوسرے جہازوں پر پہنچا. نیوی کے جہاز نیو ایئر نائٹ پر کسی قریبی ساحل پر رکتے، نیو ایئر نائٹ مناتے
اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اس وقت دنیا کے 192 ممالک میں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے اس وقت دنیا کے 192 ممالک میں 192 200 میں 8 کم ممالک میں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ امریکہ، نیو یارک، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت تمام عیسائی ممالک نیو ایئر کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن برانڈنبرگ گیٹ پر دنیا کی سب سے بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ ہیپی نیو ایئر جو عیسائیوں کی ایک رسم ہے، جو اب بہت سارے مسلمانوں میں بھی مقبول ہو چکی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا ایک قیمتی سال کم ہونے کی؟ موت کا دن قریب آنے کی؟ کیا جس شخص کی زندگی سے ایک سال کم ہو جائے وہ اس طرح اچھلتا ہے، کودتا ہے؟ یا پھر ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان فکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی موت کے لیے اور اپنی قبر کے لیے اور اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا سامان تیار کیا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام امن کا پیغام عام کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسی طرح اسلامی سال کا آغاز بھی امن سے ہوتا ہے۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے بارے میں؟ اس قدر خوبصورت بات بیان کی ہے، فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ نئے سال کا تہوار، ایونٹ سیلیبریٹ کرنا، یاد رکھیے یہ بت پرستوں کی شرکیہ رسم ہے۔ جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے ہیں، شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پر کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کو جنہوں نے ناراض کر دیا۔ اور ہم مسلمان جب نماز میں اللہ کی بارگاہ میں ادب احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا، حق کے راستے پر چلا، جنت کے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، جن پر تو سخت ناراض ہوا، دنیا میں کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر سور بنا دیا، یہودی، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ یہ دعا مانگتے ہیں نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں۔ وہ نماز ہی نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، امام بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے، مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ نماز جمعے کی ہو یا عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو یا فجر کی ہو یا جنازے کی ہو یا عیدین کی ہو، وہ نماز ہی نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور جو نہیں پڑھتا سورۃ الفاتحہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فتویٰ دیا ہے آپ نے، حکم بیان کیا ہے،
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ ای غیر تمام. عرب اس لفظ سے، اس اصطلاح سے بخوبی واقف تھے. خداج اونٹنی کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ناقص الخلقت ہو، جس کی تخلیق مکمل نہ ہوئی ہو اور اونٹنی نے وہ بچہ گرا دیا ہو، مردہ حالت میں ہے، تخلیق اس کی مکمل نہیں ہوئی ہے، کسی کام کا نہیں ہے، لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک آتے. فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا بات سمجھانے کے لیے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ ہر سورت پڑھنی ہے. نماز فجر پڑھا کر فارغ ہوئے، چہرہ مبارک صحابہ کی جانب کیا تو پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم پڑھ رہے تھے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے. فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، آئندہ ایسا نہ کرنا لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ماں ہے اور نماز کی روح رواں ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی آخری آیت میں کیا ہے؟ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نماز با جماعت میں جس میں تلاوت اونچی آواز سے کی جاتی ہے جہری، ہم بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معنی عبادت اللہ کی، طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں. کب تک کھڑے رہو؟ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو کون سی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے؟ مغرب کا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہیں پڑھتے، تشریف لے جاتے ہیں مزدلفہ کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھیں گے. ہم نے وہاں پر بھی کئی ایسے مسلمان بھائیوں کو دیکھا جو سنت کی مخالفت کرتے ہوئے عرفات میں ہی، عرفات سے نکلتے ہوئے راستے میں مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سنت کی مخالفت ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہم نے وہ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، لیکن ہم اسے آہستہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین. میں نے نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نے نمازیں ادا کی. خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پیچھے یہ سب قراءت کا افتتاح الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے. اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت کے مطابق آہستہ پڑھتے ہیں. لیکن ہے یہ آیت سورۃ الفاتحہ کی. تو سورۃ الفاتحہ کی جو 7ویں آیت ہے، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، 7ویں آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بھی بچا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بھی بچا. گمراہ ہوئے عیسائی، عمل بہت ہے لیکن اس علم کے مطابق نہیں ہے جو علم آسمان سے آیا، جو وحی الہی ان کے پاس آئی، اس کی روشنی میں انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ گمراہ ہو گئے. ہم یہ دعا مانگتے ہیں نماز میں
اب ایمانداری سے سوچیں، دل پر ہاتھ رکھیں، تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر سوچیں، مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے ادب احترام سے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، ان کے راستے سے بچا، جن کے راستے پر چلنا چاہیے ان کے راستے پر نہیں چل رہے، اور جن کے راستے سے بچنا چاہیے ان کے راستوں پر چل رہے ہیں، اور بڑی خوشی سے چل رہے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم اتنے نڈر ہو گئے، ہم اتنے بے خوف ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگر ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے۔ نئے سال کا تہوار، ایونٹ سیلیبریٹ کرنا یہ بت پرستوں کی شرکیہ رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ خوب اچھی طرح دیکھو دنیا میں کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کن کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو، تمہاری دلی ہمدردیاں خیر خواہیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے کہ جو شخص دنیا میں جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا انجام بھی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اپنی شکلیں دیکھو کیسی بنائی ہے، کیا یہ شکل صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہے؟ اگر ہے تو تمہیں مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو توبہ کرنے میں جلدی کر لو۔ لباس پہنتے ہو، دیکھو یہ لباس کیسا ہے، اسلامی لباس ہے یا غیر اسلامی لباس ہے؟ اگر اسلامی لباس ہے تمہیں مبارک ہو، اور اگر غیر اسلامی ہے تو اے مسلمانوں توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ اپنے شادی بیاہ کا جائزہ لو، اگر تمہارے شادی بیاہ کے طریقے اسلامی ہیں تو تمہیں مبارک ہو، اور اگر غیر اسلامی ہے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ دیکھ لو 2024 بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، 2024 بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جب 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے سوئی پر چڑھے تو ہلڑ بازی ہو، ناچ گانا ہو، بھنگڑے ڈالے جائیں، دھمالے ڈالی جائیں، اتنا اچھل کود رہے پودک رہے، کیوں؟ کیا کمال ہے ہمارا؟ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو چلانے والا ہے۔ وہ رات کو لاتا ہے، رات کے بعد دن لے کر آتا ہے، ہم کیوں اچھل کود رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ جیسا کہ ہم نے واضح کیا، برٹش رائل نیوی کے نوجوان جن کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا، سمندروں میں گزرتا، انہوں نے سمندروں کے تھکا دینے والے سفر سے جب وہ بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان تیار کر لیتے، وہاں پر عورتیں آتی، شراب چلتی، اور وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے قوموں پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ ہاں صاف حدیث ہے، اس حدیث کو عام کیجئے، اس حدیث کو پھیلا دیجئے، شاید کوئی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ کچھ لوگ شراب و کباب کی محفل سجائے موج مستی میں مصروف ہوں گے، مانگنے والا ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے کہ تم کل آنا۔ جب وہ کل آئے گا تو دیکھے گا وہاں پر انسان نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہاں پر ہے تو بندر ہے، خنزیر ہے، وہاں سور ہے۔ یہ بندر کہاں سے آ گیا؟ یہ خنزیر سور کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اس شخص کو، اس فقیر مسکین محتاج کو یہ کہا تھا کہ تم خیرات لینے کے لیے ہمارے پاس کل آنا، ابھی ہم مصروف ہیں۔ وہ مصروفیت کیا تھی؟ ناچ گانا، میوزک موسیقی، ڈانس، شراب و کباب اور شباب کی محفلیں سجی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے، ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، غزوہ خیبر کے موقع پر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دشمن کی جانب سے حملے کا خطرہ ہے، تم اپنا ہتھیار، اپنا اسلحہ ساتھ لے کے جانا۔
چنانچہ انہوں نے اپنا نیزہ، تلوار، چاقو، خنجر اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اب گھر کے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہے، دیکھا ان کی بیوی گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے اپنا نیزہ تان لیتے ہیں۔ وہ فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا واسطہ ٹھہر جائیے، پہلے دیکھیے، گھر کے اندر جا کر جائزہ تو لیجئے کہ آخر کس چیز نے مجھے گھر سے اس طرح اس حالت میں باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ جب یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا ایک عجیب الخلقت چیز ہے، عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے جو ان کے بستر کے اوپر موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا پہلے کون مرا، وہ یا یہ۔ انہوں نے وہ نیزہ سیدھا کر کے اسے مار دیا، وہ جن تھا، وہ کوئی جن تھا۔ جب یہ واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس طرح کی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھو، حتیٰ کہ کوئی سانپ بھی دیکھو، چھپکلی دیکھو یا بچھو دیکھو، تو اسے مارنے سے پہلے 3 مرتبہ کہو بسم اللہ انا عبد اللہ اخزعدو اللہ۔ عربی میں کہو، نہیں آتے کلمات تو اپنی زبان میں بول دو، میں اللہ کا بندہ ہوں یہاں سے چلے جا، میں اللہ کا بندہ ہوں یہاں سے چلے جا، میں اللہ کا بندہ ہوں یہاں سے چلے جا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو۔ اگر تو وہ کوئی جن وغیرہ ہوا تو وہ غائب ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو پھر اب آپ کو اجازت ہے، آپ اسے مار سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایسی کوئی عجیب و غریب مخلوق دیکھو تو اسے مارنے سے پہلے 3 مرتبہ اسے مخاطب کرنے کے لیے وہاں سے چلے جانے کا کہو۔ پھر فرمایا تم تعجب کر رہے ہو، تعجبون من غیرت سعد، تم سعد کی غیرت پر متعجب ہو کہ سعد کتنی غیرت والا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو گھر سے باہر دیکھا، غیرت میں آ گیا، جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، نیزہ سیدھا کر لیا۔ بالآخر بیوی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا ذرا رکیے، ٹھہریے، گھر کے اندر تو جا کر دیکھیے کہ مجھے کس چیز نے اس طرح بے پردہ حالت میں گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ اور جب وہ اندر گئے، اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تو اسے مار دیا۔ جنات آئے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں، اللہ اکبر، فرمایا تم سعد کی غیرت پہ تعجب کر رہے ہو، میں تم سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور ہم سب سے زیادہ غیرت والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے جب اس کی زمین کے اوپر اس کا کوئی بندہ اور بندی زنا کرتے ہیں، ناجائز تعلقات آپس میں قائم کرتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، غیرت آتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، ان باتوں کو سمجھیے۔ یہ باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں کہ جی کیا ہوا، یہ موقع کوئی بار بار آتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ناچ لینے دو انہیں، تھوڑا سا بھنگڑے ڈال لینے دو انہیں، تھوڑے سے ہاں جی ڈیک لے کر آئے ہیں، سب بجا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ گئے ہو، آپ انہیں منع کیجئے، آپ انہیں بتائیے، سمجھائیے، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے عزت کے ساتھ گئے تھے ویسے عزت کے ساتھ واپس آ جائیں۔ مت بیٹھو کسی ایسی تقریب میں، شادی میں، ولیمے میں جہاں پہ ڈیک بج رہا ہو، میوزک موسیقی بج رہا ہو، جی ڈی جے ساؤنڈ سسٹم کا ہم نے جو ہے نا بندوبست کیا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ، یہ مسلمان کی شادی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے، ابھی بھی جو بزرگ سفید بالوں والے موجود ہیں آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں، پہلے اگر کسی ہندو سکھ کی شادی ہوتی وہاں پہ ڈھول بجتے تھے، مسلمان کی شادی ہوتی تھی تو سادگی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، پتہ چل جاتا تھا یہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے اور یہ ہندوؤں سکھوں کی شادی ہو رہی ہے، عیسائیوں کی شادی ہو رہی ہے، طبلے بج رہے ہیں، راگ ناپے جا رہے ہیں۔ اور اب ایسا میوزک موسیقی کا زہر انہوں نے ہمارے درمیان، ہمارے نوجوانوں کے درمیان عام کیا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بعض مرتبہ نماز میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھائی کی جیب میں موبائل ہے تو وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں میوزیکل ٹیون ہوتی ہے،
اور وہ بھی ایسا سادہ ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں مسئلے کا کہ نماز کے دوران اگر موبائل فون بجتا ہے تو اسے بند کیا جا سکتا ہے، سوئچ آف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے، اگر شلوار ٹخنے سے نیچے ہے اس کو اوپر نہیں کرنا، پینٹ لمبی ہے اس کو فولڈ نہیں کرنا، اور اگر موبائل بج رہا ہے بجنے دو، ساروں کی نماز خراب ہوتی ہے ہونے دو۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ تو گفتگو کا مقصد یہ ہے میرے محترم، میرے عزیز، کہ ہمیں اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام میں 31 دسمبر کا، ہیپی نیو ایئر کا، ہیپی نیو ایئر نائٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے دلائل کے ساتھ۔ ہیپی نیو ایئر فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے، غیر مسلموں سے مشابہت ہے جس سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ آرزو مند ہیں، خواہش مند ہیں، اس بات کی شدید تمنا، آرزو اور خواہش رکھتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، سیدھے راستے پر چلو، وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وہ کام کرو جس کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور جو راستے ہیں ان پر نہ چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وگرنہ یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے، دور لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور غیرت والے تو وہ تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، فتوحات ہوئی، لیٹر لکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اتنی زیادہ فتوحات ہو چکی ہیں، اتنا زیادہ سونا چاندی ہے، درہم دینار ہے، حساب و کتاب رکھنے کے لیے کوئی مسلمان نہیں، ایک عیسائی ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اسے کلرک بھرتی کر لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا، اجازت نہ دی۔ کچھ وقت گزرا، دوبارہ مکتوب بھیج کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ اس عیسائی کو PA کلرک بھرتی کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خالد کیا تم انہیں آگے لانا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے پیچھے ہٹایا ہے؟ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے۔ کیا تم انہیں آگے لانا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے پیچھے ہٹایا ہے؟ کیا تم انہیں عزت دینا چاہتے ہو جنہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ذلیل کر دیا؟ کیا تم انہیں اونچا کرنا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے نیچا کیا؟ اور جب تیسری مرتبہ اجازت مانگی تو دو لفظی جواب دیا، خالد مات النصرانی والسلام، سمجھ لو، تصور کر لو کہ وہ عیسائی مر چکا ہے اور تم پر اللہ کی سلامتی ہے۔ جب وہ نہیں تھا تب بھی تو کام چل رہا تھا نا، اب بھی کام چلاؤ۔ اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ وصیتیں ہیں جو تمہیں کی جا رہی ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف،
تم اپنے مقام کو پہچانو. تم وہ ہو جو تمام نبیوں کو مانتے ہو، تمام نبیوں کا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو. کسی نبی کی شان میں اے مسلمانوں تم گستاخی نہیں کرتے بلکہ تمام نبیوں سے محبت کرتے ہو. اور یہ وہ ہیں جو صرف ایک یا دو نبی کو مانتے ہیں، باقی نبیوں کا انکار کرتے ہیں. اور تمہارے پیغمبر سرتاج رسل، سرور کونین، رسول ثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہو، تم انہیں اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہو، تم ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کی ثقافت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ تمہارا رب رب العالمین قرآن مجید میں تمہیں بار بار یہ حکم دے رہا ہے. جس طرح ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، موت، قبر، قیامت کو مانتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اللہ اکبر. غور کیجئے اور مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھیے کہ یہ خطاب اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ جو دین اور شریعت ہم آپ کے لیے مقرر کر چکے ہیں اس کی پیروی کیجئے، اور اسے چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پیروی نہ کیجئے جو نہیں جانتے. تو اگر یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تو کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو، اللہ کی شریعت کو، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی کسی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو اختیار کر لیں؟ ہمیں اس کی اجازت قطعاً نہیں. اور جو موقع آتے ہیں اس میں برملا اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے. میں ہوں مسلم، میں ہوں مؤمن، انشاءاللہ میں ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا. اور دراصل ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں اور دنیا میں امن کے علم بردار ہیں. لہذا ہم یہ ساری خرافات نہیں کر سکتے جو لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں ان تعلیمات کے جو تعلیمات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں دی ہیں، اور جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے چکے. 2024 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگرچہ کہ یہ مسلمانوں کا سال نہیں، لیکن چلے میلادی سال ہے. اس تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. کیا معنی؟ کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کے لیے تیاری کرو. اپنی موت کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. تقویٰ میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے جو مأمورات ہیں انہیں بجا لانا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان کاموں کو چھوڑ دینا جن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. دونوں باتیں. اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کر کے وہ کام کرو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر ایسے تمام افعال کو ترک کر دو جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے دعوت غور و فکر پیش کرتے ہوئے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے. کسے خبر ہے
کہ ابھی تو الحمدللہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے، کیا عصر کے لیے آنا ہمارے لیے مقدر ہے یا نہیں؟ کون جانتا ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اگر آ گئے، اللہ رب العالمین نے زندگی دے دی، موقع دے دیا، مہلت دے دیا، تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ وگرنہ حکم یہی ہے کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جاتی ہے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شام تو کی لیکن انہیں صبح نصیب نہیں ہوئی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صبح تو کی لیکن انہیں شام نصیب نہیں ہوئی۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے ملک کے باشندگان میں، وہ حکمران ہو یا عوام ہو، دیکھتے نہیں آنن فانن ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور سب یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، سنائی دے رہے ہوتے ہیں ابھی تو ٹھیک تھے، بالکل بھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے بات ہوئی۔ اللہ کا وعدہ ہے، جسم ایک ٹائم مشین ہے، مسلمان کو اس بات کی بہت زیادہ فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے آنے والے وقت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس لیے کہ جب مریں گے، دنیا سے جائیں گے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، ایک اس کے گھر والے جاتے ہیں، گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، ماں کے ساتھ بیٹی جانے کے لیے تیار نہیں، باپ کے ساتھ بیٹا جانے کے لیے تیار نہیں، بیوی کے ساتھ شوہر جانے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، والدین اولاد کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی نہیں کہتا زندہ انسان کہ اس فوت ہو جانے والے کو جو قبر میں لٹایا ہے مجھے بھی اس کے ساتھ لٹا کے اوپر مٹی ڈال دو، بند کر دو۔ گھر والے بھی سب واپس آ گئے۔ مالہ، مال جاتا ہے، پہلے ہوتا تھا لوگ گھر سے چارپائی وغیرہ لے جاتے تھے، اب تو اگر فوتگی ہو جائے تو مسجد بھاگتے ہیں، قاری صاحب، امام صاحب وہ چارپائی دے دینا، میت کو غسل دینے والا تختہ دے دینا ذرا تھوڑی دیر کے لیے، فلاں ابن فلاں فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے انہیں غسل دینا ہے۔ ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، گھر میں چارپائی نہیں رکھتے۔ ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے عمل۔ اگر اچھا عمل کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا عمل کیا تو استغفر اللہ واتوب الیہ، وہاں پر پھر بری جزا پائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ واتقوا اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، شروع میں بھی اتقوا اللہ اور آخر میں بھی اتقوا اللہ، درمیان میں فرمایا کہ آنے والے وقت کے لیے تیاری کرو۔ معنی اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، عمل کرو، توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرو، اپنے آپ کو کفر، شرک، بدعات، خرافات سے، کبیرہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں سے بچاؤ، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہو پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ 2024 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں، جیسے ہی 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے سوئی پہ سوئی چڑھے گی ہم بھنگڑے ڈالیں گے، ہم میوزک موسیقی کی محفلیں سجائیں گے، شراب کا دورہ ہوگا۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے یہ سارے کام نہیں کرنے، اور ان کاموں سے دور رہنا ہے، بلکہ یہ کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند سمجھدار وہ ہے جو آنے والے وقت کے لیے تیاری کرتا ہے، جو اپنی پہچان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا، اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتا ہے؟
عن قریب اللہ رب العالمین مجھے موت دے کر اپنے پاس بلا لے گا، اور جب میں مر جاؤں گا تو تھوڑے ہی عرصے میں بھلا دیا جاؤں گا، ایسے ہو جاؤں گا جیسے میں کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت، ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ وہاں پر جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، مٹی اوپر ڈال دی جاتی ہے، لوگ تو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دعا کر کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، بٹھا دیتا ہے، 4 سوال پوچھتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک ما علمک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا علم کیا ہے۔ علم یہی ہے جو ہم جمعے میں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن سنا کر عمل کتنا کیا۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، کوتا نظر، عاجز، کاہل، سست وہ ہے جو بیٹھا رہتا ہے، عمل نہیں کرتا، گناہوں والی زندگی نہیں چھوڑتا، اپنے عقیدے کو، عمل کو بہتر نہیں بناتا۔ وتمنى على الله، اور اللہ رب العالمین کے متعلق تمنائیں باندھ لیتا ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آئیے اس صحابی سے ملیے، اس صحابی رسول سے ملاقات کیجئے جن کا نام ہے سیدنا حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاتب وحی ہے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ پیغامات جو اوپر آسمان سے جبریل امین علیہ السلام لے کر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے زمین پر نازل ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے لکھوایا کرتے تھے۔ تو جو کاتبین وحی ہیں ان میں سے ایک یہ صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں ایک راستے پر تشریف لے جا رہے ہیں کہ اچانک سامنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے نظر آئے۔ قریب پہنچے، سلام کیا، حال احوال دریافت کیا، پوچھا کیف تجدک یا حنظلہ، حنظلہ کیسے مزاج ہے، کیسے احوال ہے، صحت طبیعت کی سنائیے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وما ذاک، ایسا کون سا معاملہ پیش آیا جسے نفاق شمار کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ غور کیجئے کہ کاتب وحی ہے، اللہ کے رسول سے کس قدر قریب ہے۔ لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو منافق، میں تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں وما ذاک، کیا ہوا، کون سا ایسا ماجرا پیش آ گیا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ کہتے ہیں بات یہ ہے نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنة والنار فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں، جنت کی باتیں ہوتی ہیں، دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے،
لیکن جب مجلس برخاست ہوتی ہے، مسجد سے باہر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، کاروبار میں، مارکیٹ میں، دنیا کی مصروفیات میں کھو کر رہ جاتے ہیں، ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو مسجد میں آ کر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر ہو جاتی ہے۔ معنی مسجد میں اور رنگ، مسجد سے باہر اور رنگ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہاں آپ درست فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بسا اوقات یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کا حل بتا دیجئے کیا ہے۔ حقیقت ہے گھر جا کر بیوی بچوں میں، بازار میں ایمانی کیفیت وہ نہیں رہتی جو مسجد میں آ کر ہو جاتی ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، جنت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، جہنم کا خوف آتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں رہتی، فرق آ جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو تدومون علی ما تکونون عندی، مسجد سے نکلنے کے بعد اگر تم کوشش کرو اپنی ایمانی کیفیت کو برقرار رکھنے کی، جو مسجد میں آ کر تمہاری کیفیت ہو جاتی ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی تم اسے برقرار رکھنے کی کوشش کرو، لصافحتكم الملائکة على طرقكم وعلى فرشكم، تو رحمت کے فرشتے تمہارے راستوں پر، حتیٰ کہ تمہارے بستروں پر آ کر تم سے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کریں گے، تمہیں سلام کریں گے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا محاسبہ کیا، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، اور ایسے اعمال سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، اور جو خاص یہود و نصارہ کا شعار ہے، ان کی تہذیب اور ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے، جن کے راستے پر نہ چلنے کی دعا ہم نماز کی رکعت میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، اور ایسے لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امتحان کے قریب ہونے پر ایک طالب علم خوش نہیں ہوتا بلکہ فکر مند رہتا ہے۔ ہم سب دنیا میں امتحان دے رہے ہیں، جب ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا تو یہ موقع قطعاً خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ موقع فکر مند ہونے کا ہے کہ میری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا، نہ جانے 2025 پورا گزار پاتے ہیں یا نہیں۔ ہم سب 2024 کے رخصت ہوتے ہی اپنی اپنی موت سے اور قبر سے
قریب سے قریب تر ہو گئے. 2024 تو بہت دور کی بات ہے. مجھے کہنے دیجئے ہر دن، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا، دن نہیں، گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، بلکہ سیکنڈ کے ساتھ ساتھ میں بھی اور آپ بھی اور ہر انسان جو دنیا میں اس وقت زندہ موجود ہے اپنی اپنی موت سے اور قبر سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی ہے جو میرے اس دعوے کو چیلنج کرے؟ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ وہ اس دعوے کو چیلنج کر کے دکھائے. دنیا کی واحد اٹل حقیقت ہے جسے بلیورز بھی مانتے ہیں، نان بلیورز بھی مانتے ہیں. وقت ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں. دیکھ لیجئے جمعۃ المبارک کا آغاز کب ہوا تھا اور اب اختتام ہوا چاہتا ہے. دیکھ لیجئے جب صبح ہوئی تھی دن کا آغاز ہوا تھا، آدھا دن ہم گزار چکے ہیں اور آدھا دن باقی رہ گیا ہے. سورج کے غروب ہوتے ہی یہ دن بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. کوئی مائی کا لال اس گزرتے ہوئے وقت کو روک کے نہیں دکھا سکتا. امریکہ میں ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ دعویٰ کرتا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، کہ اگر کسی کو تیسری مرتبہ بھی ہارٹ اٹیک آ جائے، چوتھی مرتبہ بھی آ جائے تو ہم نے اس کا علاج دریافت کر لیا. آن ایئر لائف ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا یہ پروگرام. اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے سامنے موت کا فرشتہ بھیج کر اس کی روح قبض کر دی. یہ مشینری فیل ہو گئی، نہیں بچا سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک ڈاکٹر، اس کی ماں آئی سی یو میں ہے، دوسرا بیٹا امریکہ میں ہے. ڈاکٹروں کی ساری ٹیم اپنی ماں کی نگرانی میں لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ اسے موت سے نہیں بچا سکے. مجھے کیا خبر تھی کہ آج بروز جمعرات میں اس ڈاکٹر کو جو تنہا کھڑا ہوا رو رہا تھا، اس کے دوست بھی چھوڑ کے چلے گئے. دین کی سمجھ ہو تو عمل کرے نا. لیکن اللہ کی توفیق سے میں آگے بڑھا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کیونکہ اس وقت اسے محبت کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے. خوب رویا. میں نے کہا اچھی بات ہے، رو لے، اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے. اسے تھپکی دی، سہلایا، تسلی دی، دعائیں دی، لیکن وہ اپنی ماں کو موت کے منہ جانے سے نہیں بچا سکا. کسے خبر تھی کہ آج ہم دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، آنے والے کل میں لوگ ہمیں تسلی دے رہے ہوں گے. نہیں بچا سکا. یہ وہ اٹل حقیقت ہے دنیا کی، ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور اپنی پریکٹیکل لائف کو، سوشل سیٹ اپ کو اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے فرمان کے مطابق بنا لینا چاہیے. 31 دسمبر کی رات خوشی منانے کی رات نہیں ہے، بلکہ احتساب کی رات ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. آنے والے سال کی ابتدا گناہوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. اور آخر میں ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شیخ الحدیث، اپنے استاد، اپنے شیخ مولانا عطاء اللہ ساجد رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کے لیے وفات پا چکے ہیں، آج ان کا جنازہ ہے. حافظ عبد الرحمن مکی کے لیے، اور اس مسجد میں آخری جمعہ یہ جہاں پر حضرت قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر رانا شیر دل، آپ سب احباب ان سے جانتے ہیں، انتہائی خوش اخلاق، ملنسار. اور جب یہ مسجد اس سوسائٹی میں بننی تھی، یہ اکیلا اللہ کا بندہ ڈور ٹو ڈور گیا، دروازے کھٹکھٹائے اور کاغذ لے کر ہر ایک کا نام لکھا. 600 آدمیوں کے نام لکھے تقریباً کہ سوسائٹی میں مسجد بننی چاہیے، ہماری ضرورت ہے. آج وہ اللہ کا بندہ رانا شیر دل یہ ساری نیکیاں کر کے اللہ کے پاس جا چکا ہے. اللہ رب العالمین سب اہل ایمان کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بشری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے. اور ہم جو پیچھے رہ گئے اللہ کے حقیر فقیر مسکین بندے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے، ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے.
جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا کرے اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.